له ونشهد أن سيدنا وسندنا وآلنا وأولانا ومولانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سید آل رسول مولانا حلوی علیہ رحمہ کی دربار میں حاضر دیتے ہیں تو آپ جس جگہ پہ جلوہ فروز تھے تو آپ کا پوتا جو کہ چھوٹی عمر کا تھا وہ چلتا ہوا اس طرح پہ آ کے لیٹ گیا. آدھا حضرت سے باتیں دے کے واپس آئے تو آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. ارے 3 سال کا بچہ ہے, اس کا ادب کون کر رہے ہیں؟ عادت کر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سید ہے, سید ہے, آل رسول ہے. تو کم از کم علماء کا جو نبی علیہ السلام کے سینے کا فیض تمہیں عطا فرماتی ہے, جو نبی علیہ السلام کی آل ہے. میری آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جو میری آل ہے وہ میری پشت سے, علماء میرے سینے سے, علماء میرے سینے سے, اور میری آل میری پشت سے. تو کم از کم پشت کا حیا کر دو, کم از کم سینوں کا حیا کر دو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصویر کر قیامت والے دن کیا جواب ہوگی؟ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر اس طرح احسان فرمایا کہ جب بد عقیدگی, بد مذہبی اور بے عملی عروج پر تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا کی صورت میں چناؤ فرمایا. امام عاشقہ, امام اہل سنت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تشریف لائے جب بے عملی عروج پر تھی, اور یہاں تک کہ اب جب آپ کی عمر بڑھ گئی تو اس کو بھی بڑے بڑے بابے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے صاحبزادے کو بچپن میں بھی دیکھا ہے, ہم نے لڑکپن میں بھی دیکھا ہے, نوجوانی میں بھی دیکھا ہے, اب بڑھاپے کی عمر میں دیکھ رہے ہیں, لیکن قسم خدا اس بچے کے اندر طہارت و تقویٰ بے گوشہ کی نہیں ہے. اور اس کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. میرے پیر مرشد جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفاق احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اقتصاب فیض فرمایا, اس طرح سیدنا صدیق اکبر سے بھی کیا, سیدنا فاروق اعظم سے بھی کیا, اور حیا میں حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اقتصاب فرمایا, اور اس طرح مولا کائنات سے بھی اقتصاب فیض فرمایا. فرماتے ہیں چھوٹی سی عمر ہے, جب گلی میں جا رہے ہیں, سامنے طباٹیں آ رہی ہیں, تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کرتے کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا, اور جب تک وہ طباٹیں گزری نہیں ہیں تو اعلیٰ حضرت نے اپنی آنکھوں سے اس کپڑے کو ہٹایا نہیں. صاحبزادے کیا بات ہے کہ آپ نے آنکھوں کو چھپا کر لیا ہے؟ فرمایا کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں پھر نفس اٹھاتا ہے. ہمارے بڑوں کا یہ فیض ہے کہ ہم دل کو بھی پاک رکھتے ہیں, ہم آنکھوں کو بھی پاک رکھتے ہیں. آپ نے میلاد النبی پہ خطاب فرمایا. جب ان شہزادوں کو دیکھتا ہوں تو اعلیٰ حضرت یاد آ جاتا ہے. شاہ صاحب نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی مشن کو یوں جاری رکھا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پر بھی عشق مصطفیٰ
صفا کی روانگی اس طرح جاری کر دی کہ دل میں اتر جاتی ہے اور لوگ بار بار دیکھتے ہیں یہ کس کا شہزادہ ہے، پتہ چلتا ہے یہ سید غلام ریاض کا شہزادہ ہے۔ ہم پڑھتے تھے تو اس وقت ہماری درس اسلامی جو ہے وہ تقریباً 8 سال کی 9 سال کی ہوتی تھی اور 10 سال الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو وہ ہمارے جو پہلے تھے وہ بتاتے تھے کہ یہ 25 سال کا کورس ہوا کرتا تھا، 25 سال کا کورس ہوا کرتا تھا، اس میں حکمت بھی ہوتی تھی، حکمت بھی ہوتی تھی اور کتابت بھی ہوتی تھی اور درس نظامی بھی ہوتی تھی، اور وہ شارٹ کٹ ہو کے جو ہے وہ کہاں تک آ گیا؟ میں کہتا ہوں شارٹ کٹ نہیں ہوا، رب تبارک و تعالیٰ جس پر فضل فرماتا ہے تو 13 سال کی عمر میں بھی مفتی اعظم بنا دیتا ہے، 13 سال کی عمر میں مفتی بنا دیتا ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد ظاہر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اشعار کے بارے میں علماء حق اہل سنت فرماتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ ہے، یہ حدیث کی تفسیر ہے۔ تو میں 2-3 جو ہے وہ احادیث مبارکہ پیش کر کے اس کے بعد جو اجازت چاہوں گا۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی ہیں حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ باپ بیٹا دونوں بھی ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ حضرت قیس فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے گھر پہ جلوہ افروز ہوئے۔ ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں، نات کا زوری نر والدین کے ہم کہنے گھر پہ جلوہ افروز ہوئے، یہاں پر دروازے پر آئے اور دروازے پر دستک دی اور فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو کہا کہ ابا حضور یہ تو آواز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کریم آقا علیہ السلام ہمارے در دولت میں جلوہ افروز میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آواز میں کہتے ہیں وعلیک سیدی سندی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ پر بھی سلام ہو، لیکن آہستہ آواز میں جان بوجھ کے آہستہ آواز میں کہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دروازے پہ دستک دی اور پھر سلام فرمایا، پھر آہستہ جواب دیا گیا۔ تو میں نے اپنے باپ کو کہا ابا حضور سرکار چلے جائیں گے، اونچی آواز سے جواب دیں گے، دروازہ کھولنے کی اجازت ہے۔ میں اس وقت کیا کہا چپ ہو جا۔ یہ سو تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا، پھر آہستہ آواز میں جواب دیا تو نبی علیہ السلام چلنے لگے تو فرماتے ہیں باپ بیٹا دونوں بھاگے اور جا کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گردوں کو پکڑ لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب آپ ہمارے گھر میں جلوہ افروز ہوئے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 3 دفعہ دستک دی ہے اور تم نے بلند آواز سے جواب نہ دیا تو میں نے اپنے صحابہ کو بھی یہ طریقہ سکھایا ہے 3 دفعہ دستک دو، جواب آئے تو ٹھیک ورنہ بغیر ملال کے مانا ہوگا۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانیے جانا ہے، آپ تو وہ ہیں جن کو اللہ پاک جلالہ علوم غیبیہ سے نوازا ہے، وما هو علی الغیب بضنین کی شان آپ کی ہے کہ آپ کو غیب بتانے میں بخل نہیں فرماتے۔ حضور آپ تو جانتے ہیں کہ میں جان بوجھ کر سلام کا جواب آہستہ اس لیے دے رہا تھا کہ میں یہ چاہتا تھا آپ سلام فرماتے رہیں، میں سلام لیتا رہوں، لیتے رہیں۔ حضور کرم نوازی فرمائیے، ہمارے گھر میں جلوہ افروز ہو جائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرمائی، آپ کے لیے دسترخوان بچھایا گیا۔ حضرت قیس فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے حکم دیا کہ تم دسترخوان کا بندوبست کرو، اور میں بار کے مصطفیٰ علیہ السلام میں عرض کرتا ہوں اگر حضور کو ٹھنڈے پانی سے غسل فرمانا ہے تو اس کی سعادت میں حاصل کر لیتا۔ حضور کریم آقا علیہ السلام نے اس کو بھی قبول فرما لیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کے لیے پانی پیش کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ
فروغ دیں. فرماتے ہمارے پاس کچھ کھجوریں تھیں, کچھ سکہ تھا, جو کچھ حاضر تھا دسترخوان میں بچھا دیا. کریم آقا علیہ السلام نے خود بھی کھایا, ہمیں بھی کھلایا, ہمیں بھی کھلایا. فرماتے ہیں کہ جس وقت کریم آقا علیہ السلام جانے کی تیاری کرنے لگے نا, فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں چلتا ہوں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے تو نہیں نا, ہم آپ کو سواری پیش کریں گے, ہم آپ کو سواری پیش کریں گے, تو آپ سواری کے جلوہ افروز ہو گے, پھر آپ گھر اٹھائیں گے. کریم آقا علیہ السلام نے سواری بالکل فرما دی. فرمایا میرے ساتھ کون جائے گا؟ حضور میرا بیٹا قیس جائے گا, میرا بیٹا قیس جائے گا. اللہ اکبر. آج بڑے بڑے پروٹوکول دیکھے جاتے ہیں. مجھے امیر المجاہدین کی باتیں یاد آتی ہیں. آپ نے اس نظریے کو توڑا ہے. بلکہ آج میں امام اہل سنت کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بندے نے آ کر آپ کے پاؤں کو منہ سیدھے دیے, تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا کھا کے جنیزہ میرے سینے میں مار دیتا, یہ کام نہ کرتا. آپ کی عرضی ہے. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی کی مہار پکڑ لی, تو کریم آقا علیہ السلام کو عرض کیا کہ حضور آپ جلوہ افروز ہو جائیے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قیس جو ہے وہ پہلا جائے گا, میں سوار ہو کے جاؤں گا, ایسا تو نہیں ہے نا, یہ بھی میرے ساتھ سوار ہوگا. حکم تھا کہ یہ بھی میرے ساتھ سوار ہوگا. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت سعد نے اس عرضی کو, اس فرمان کو قبول کر لیا اور عرض کیا حضور قیس آپ کے ساتھ جائے گا, لیکن آگے نہیں بیٹھے گا, پیچھے بیٹھے گا, آگے نہیں بیٹھے گا. سواری ہی آپ کو وقف نہ دیتے ہیں کہ آپ ہی استعمال لیتے ہیں, آپ ہی اس پر بیٹھیں گے اور میرا بیٹا آگے نہیں بیٹھے گا. قیامت تک لوگ یہ نہ کہیں گے کہ قیس کا بیٹا, سعد کا بیٹا قیس اتنا بے ادب تھا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ کر کے بیٹھ گیا. نا حضور سواری بھی آپ کی ہے اور سارے معاملات بھی آپ کے ہیں, اور ہم سواری کو ہدیہ آپ کے لیے کر دیتے ہیں. شاہ امام محمد خان رحمۃ اللہ تعالی کی روح بھی ساتھ پھر رہی تھی, آپ کی روح بھی ساتھ پھر رہی تھی. اور اعلیٰ حضرت عظیم برکت الشاہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس منظر کو دیکھا تو آپ نے یہ کہہ دیا وہ سورہ لالا زال پھرتے ہیں, یہ دن بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید کو ایک مسئلہ بتایا, فرمایا اس طرف منہ کر جو تیرے بھی وسیلہ ہیں, تیرے باپ آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ. ایک حدیث مکمل ہوگی. دوسری حدیث صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب آپ غار کا سفر کریں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے, میں کہتا ہوں کہ کسی نے بھی ایسی عبادت نہیں کی ہے جو صدیق اکبر نے فرمائی. آپ نوٹ کر لیں, کسی نے بھی ایسی عبادت نہیں کی ہے. دونوں پاؤں مبارک سینے پہ لگے ہوں گے اور جد اللہ والے ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق کے سر پر ہوں گے. ایسی عبادت کسی نے بھی نہیں کی ہے جو صدیق اکبر کا تعالیٰ کو اللہ نے نصیب فرمائی. جس وقت غار پر پہنچ گئے نا, قرض کے حدود بڑی توجہ کے ساتھ نہیں ہوا. دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے. استقالت کا عقیدہ نہیں ہے, صدیق اکبر کا عقیدہ ہے. آگے چلیے. کریم آقا علیہ السلام نے عشاء فرمایا ابو بکر پیاس لگی, حضور پیاس لگی, فرمایا اذهب الى صدر الغار, غار کے اندر چلا جا کے پانی پی لے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ نہیں کہ حضور میں تو چپا صاف کر کے آیا ہوں, وہاں سوراخ بھی بند کر کے آیا ہوں, وہاں تو کوئی پانی کا نام و نشان نہیں. ہاں صدیق اکبر کا عقیدہ یہی تھا جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے. وہ زبان جس
گیا، چشمہ جاری تھا، پانی پی کے باہر نکلے، سرکار مسکرائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دعا دی حضور اللہ ہم کو ہمیشہ مسکراتے رکھے، آپ کی مسکراہٹ میں ہم قربان ہوئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا پانی پی لیا، حضور پانی پی لیا، فرمایا کیسا تھا؟ اب جیسا پلایا ہے تو سرکار کو تو پتہ ہے کہ کیسا تھا، سرکار کو تو پتہ ہے اس چیز کا، اور خود ہی تو سرکار نے بھیجا ہے، اور نہ ہی اس چشمے کے پانی گرنے کا ثبوت ملتا ہے کہ اس کے بعد انتظار کی ہو، کیچڑ خشک ہوا ہو تو پھر اندر تشریف فرما ہونا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے اس لیے پوچھا تاکہ میری امت کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے محبوب کی شان یہ ہے کہ پانی کیسے پلایا جاتا ہے۔ صدیق اکبر سے وضاحت پوچھی کہ وہ پانی کیسا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں احلی من العسل وابید من اللبن واذکى رائحۃ من المسک۔ سبحان اللہ، اسی سبحان اللہ کہہ دو کہ میں ترجمہ کر دینا۔ احلی من العسل کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، وابید من اللبن اور دودھ سے زیادہ وائٹ سفید تھا، واذکى رائحۃ من المسک اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ پتہ ہے پانی کہاں سے آیا تھا؟ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے پوچھتے نا، زیادہ صحابہ ادب والے تھے نا، یہ نسل تو اس کو تھی ہی نہیں، جس کی نسل ہی نہیں ہے نہ جس کی ریاست ہے، کبھی شان مصطفیٰ پر بدماشی کی جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روم غیبیہ پر اعلیٰ حضرت نے اس لیے ان کا گلا گما فرمایا ہے، اس لیے ان کو دھت کیا ہے کہ دبا ہو جاؤ کہ میرے نبی کی شان بتاتے ہو۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی سے سوال کرتے ہیں اگر صحابہ بولے کیا کہتے ہیں اللہ اعلم ورسولہ، اللہ جانے یا اللہ کے رسول جانے، کہ جس وقت نے یہ فرمایا اذهب الى صدر الغار، غار کے اندر چلا جا کے پانی پی لے، ادھر رب تبارک و تعالیٰ نے جنت اور فردوس کے سردار فرشتے کو حکم دیا کہ آج ابو بکر صدیق نے وہ عبادت کی ہے جو کائنات میں آج تک کسی نے کی نہیں ہے نہ کرنی ہے، تو آج ابو بکر کو دنیا کا پانی نہیں پلانا ہے، جنت الفردوس کا پانی پلانا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک میں نہیں داخل فرمائے گا کہ جس کے دل میں تمہارا بغض ہو ولو کان عمل 70 نبیا، اگرچہ اس کے عمل 70 نبیوں کے برابر ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو سرکار کا بغض رکھے وہ جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ جو اہل بیت کا بغض رکھے وہ کیسے جنت میں داخل ہوگا؟ جو صحابہ کرام کا بغض رکھے وہ کیسے جنت میں داخل ہوگا؟ بلکہ یہاں تک کہ حدیث قدسی میں فرما دیا گیا کہ اگر اولیاء کاملین کا بغض ہوگا تو وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو دشمن اولیاء نہیں ہے، دشمن خدا ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ کے ولیوں کے ساتھ کوئی بغض رکھتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ میں خود اعلان جنگ فرماتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم برکت الشاہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے فیضات و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔